میرے دوستو، میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاتا ہوں، شاید یہ مجھ سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی دادیاں گزری ہیں ان سب کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادوں سے جا ملتا تھا۔ یعنی جن عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داداؤں کا نکاح ہوا تھا وہ بھی غیر نہیں تھیں، ان کے اپنے ہی قبیلے کی عورتیں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان کتنا مقدس تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا شجرہ پڑھتے تو حضرت عدنان تک پڑھ کے خاموش ہو جاتے۔ ہم حضرت عدنان تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شجرے کا جائزہ لیتے ہیں، اس سے آگے پھر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تک ہم اس شجرہ مقدس کو پڑھیں گے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد اور بن عدنان۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا، اور حضرت آمینہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ حضرت عبداللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا 7ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کا نکاح حضرت سلمہ سے ہوا، اور حضرت سلمہ کا 12ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت ہاشم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبد مناف کا نکاح حضرت عاتقہ سے ہوا، اور حضرت عاتقہ کا 17ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ حضرت قصی کا نکاح حضرت حجی سے ہوا، اور حضرت حجی کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پہ جا کے حضرت قصی سے مل جاتا ہے۔ حضرت کلاب کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا 18ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کلاب سے مل جاتا ہے۔ حضرت مرہ کا نکاح حضرت ہند سے ہوا، اور حضرت ہند کا 14ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت مرہ سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت کعب کا نکاح حضرت مخشیہ سے ہوا، حضرت مشکیہ کا 11ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کعب سے مل جاتا ہے۔ حضرت لوی کا نکاح حضرت معاویہ سے ہوا، اور حضرت معاویہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پہ جا کے حضرت لوی سے مل جاتا ہے۔ حضرت غالب کا نکاح حضرت عاتقہ سے ہوا، اور حضرت عاتقہ کا 13ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت غالب سے مل جاتا ہے۔ حضرت فہر کا نکاح حضرت لیلہ سے ہوا، اور حضرت لیلہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پہ جا کے حضرت فہر سے مل جاتا ہے۔ حضرت مالک کا نکاح حضرت جندالہ سے ہوا، اور حضرت جندالہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پہ جا کے حضرت مالک سے مل جاتا ہے۔ حضرت نظر کا نکاح حضرت اکروشا سے ہوا، اور حضرت اکروشا کا سلسلہ نسب جا کے 18ویں پشت سے حضرت نظر سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت کنانہ کا نکاح حضرت برہ سے ہوا، حضرت برہ کا 16ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کنانہ سے جا ملتا ہے۔ اور حضرت خزیمہ کا نکاح حضرت عوانہ یا حضرت ہند سے ہوا، ان کا سلسلہ نسب جا کے 17ویں پشت پہ حضرت خزیمہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت مدرکہ کا نکاح حضرت سلمہ سے ہوا، اور حضرت سلمہ کا 12ویں پشت سے سلسلہ نسب حضرت مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت الیاس کا نکاح حضرت لیلہ سے ہوا، اور حضرت لیلہ کا 19ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت الیاس سے مل جاتا ہے۔ حضرت مزر کا نکاح حضرت رباب سے ہوا، اور حضرت رباب کا 20ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت مزر سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت نزار کا نکاح حضرت سودا سے ہوا، حضرت سودا کا 21ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت نزار سے مل جاتا ہے۔ معاد کا نکاح حضرت معانہ سے ہوا، اور حضرت معانہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پہ جا کے حضرت معاد سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت عدنان کا نکاح حضرت مہدد سے ہوا، اور حضرت مادد کا 16ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت عدنان سے مل جاتا ہے۔
اور حضرت عدنان سے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماحی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن عداء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارے بن سمی بن مزی بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن راؤ بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نو بن لامک بن متوشالے بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملحلیل بن کنان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دادا ہیں، اور ان سب کی پیشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مقدس چمکتا تھا۔